حمزہ صاحب، یہ کیا درست بات ہے کہ حکومت نے مولانا صاحب کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، بلکہ مولانا صاحب کو دھوکہ دیا ہے؟ چونکہ سر دیکھیں، گورنمنٹ نے تو یہ بل پاس کر دیا نا، یہی عقیل ملک صاحب ابھی کہہ رہے تھے، وہ تو واپس صدر نے 8 اعتراضات لگا کر بھیجے، اور ایک اعتراض اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں فائن آرٹس کی تعلیم کا تو تذکرہ ہے لیکن دینی تعلیم کا ذکر تک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں فارس، بہت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے جی کہ ہم نے فیصلے میں بھی ساتھ دیا، یعنی حکومت نے، مسلم لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، ایک مہینہ ہمارے ساتھ مذاکرات مشاورت کرتے رہے۔ تقریباً 56 آئینی ترامیم وہ کرنا چاہتے تھے، 22 پہ آ گئے۔ 5 ہم نے گزارش کی اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ اور سود کے حوالے سے اور مدارس ریجسٹریشن کے حوالے سے شامل ہو گئی، پاس بھی شامل ہو گئی، پاس بھی ہو گئی، دونوں ایوانوں نے پاس کیا۔ جی اب آئیے، پہلے یہ کہتے رہے رانا ثناء اللہ صاحب کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، جیسے ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سپورٹ کیا، یہ تو ایوان صدر نے اعتراضات لگائے، یہ کہا کرتا یہی کہا عقیل ملک صاحب۔ لیکن اگلے دن پھر کیا ہوا؟ اگلے دن یہ ہوا کہ جو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں، ان علماء کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ 3 وفاقی وزراء، ایک چودھری سالک، ایک خالد مقبول صدیقی، ایک عطا تارڑ۔ 18,000 مدارس ہیں ان کے۔ مجھے تھوڑا بات کریں، یہ 3 وزراء بیٹھے۔ اب اس کو دیکھیے کہ میرے ساتھ فیصلے میں بھی ہے، مذاکرات میں بھی ہے، مشاورت میں بھی ہے، ووٹ کرنے میں بھی ہے، اور وہاں بیٹھ کے ان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دوغلپن ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کا یہ قصور ہے؟ ان قرائن کو جب میں دیکھوں تو لہٰذا آپ کی حرکات سکنات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک سر، لیکن ان کے ساتھ بھی تو معاہدہ ہوا ہے نا، جن کے ساتھ یہ بیٹھے تھے پچھلے دورے حکومت میں، اس سے بھی تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ ابھی سے دیکھیے، وہ معاہدہ تو راتوں رات نہیں ہوا، 2019 میں ہوا۔ تو کیا وہ حکومت کو پتہ نہیں تھا وہ 2019 کے معاہدے کا؟ جو اعتراضات اٹھائے گئے تو پہلے تو کہا کرتے تھے یہ سارا ملبہ ایوان صدر پہ ڈالتے تھے حکومت، آج عطا تارڑ ایوان صدر کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، عطا تارڑ ایوان صدر کا ترجمان ہے، پیپلز پارٹی کا ترجمان ہے، مسلم لیگ کا ترجمان ہے، حکومت کا وزیر اطلاعات ہے، یا ان علماء کا ترجمان ہے جو ان کے ساتھ وہ بیٹھے تھے؟ وہ کہتے ہیں فیٹ اپ کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں، کہتے ہیں آپ پڑھتے نہیں، ویسے تنقید کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ ایک عطا تارڑ ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی آن میں 5 گیندوں سے کھیلتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، یہ عجیب نمونہ ہے، یہ عجیب نمونہ، ہر بندہ نہیں گیندوں سے ایک ساتھ کھیل سکتا، یہ نمونہ ہے ان لوگوں کو ملا ہے۔ سر یہ وزارت کے لیے بہت ضروری ہے نمونہ ہونا، یہ ٹیلنٹ ہونا۔ ٹھیک ہے۔ اب برسر عقیل نے ہمایوں صاحب، ڈاکٹر ہمایوں، سینیٹر ہمایوں صاحب کے سامنے ادھر کہا، ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ اصل FATF ہے، صدر نے FATF کا اعتراض اٹھایا تھا، یعنی ایوان صدر نے۔ عطا تارڑ نے ترکی سے بیان جاری کیا، کہتے FATF کا ذکر ہی نہیں ہے جو آپ اعتراض کر رہی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ FATF ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے، اب کون غلط کون صحیح؟ نہیں، FATF تو ہے، فنانسنگ کے حوالے سے ہے، وسائل کی عسکریت کے استعمال کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی ہے، لیکن FATF کا ذکر تو کیا ہے۔ اب آئیے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن نہیں ہونا چاہیے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اب آپ نے کہا کہ 2019 کا معاہدہ وہاں بالکل ہوا، 19 کا مولانا تقی صاحب کے دستخط بھی ہے، سارے تنظیمات کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پر عمل ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بیرون سے جو طلباء آتے ہیں ان کو ویزے ملیں گے، ایک طالب علم کو بھی ویزا نہیں ملا۔ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ رجسٹریشن ہوگی اور پرانے رجسٹریشن کی رینیول ہوگا، نئے بھی بند کیے گئے، پرانے بھی بند کیے گئے۔ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، جن کے ساتھ معاہدہ تھا وہ تو ہوا، ان کے ساتھ عمل۔ میری بات تو سنیں، بینک اکاؤنٹ کھولنے تھے، بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے گئے۔ اسی تقدو میں ہم تھے 2023 میں، پھر ہم دوسرا بل لے کے آئے، 2 خواندگی ہوئی، یہ ابھی منسٹر بن رہا ہے میرا بھائی، میں ایڈوانس میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، پتہ نہیں پھر کیا گل کیا لائیں گے ادھر جب یہ منسٹر بن جائے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیے، یہ میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیے کہ جب 2 خواندگی ہوئی، بیچ میں کیوں اسمبلی میں روکا گیا؟ کس کا حکم نامہ آیا تھا جو آپ نے یا آپ کے قانون کے وزیر تارڑ نے مولانا کو میسیجز دکھائے کہ ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے۔ اب جب پارلیمنٹ سے ہوا، ایوان بالا، ایوان زیرین سے سب کچھ ہوا، آپ ہمارے ساتھ مشاورت میں تھے، ایک پیج پر ہم تھے،
پھر کون سی آسمانی آفت کیا آ گئی؟ دونوں نے کیا مل کر کیا دھوکہ، مل کر دھوکہ دیا، میرا مل کے وعدہ خلافی کی ہے؟ میرا موقف یہ ہے، میرا موقف یہ ہے کہ دونوں ہیں، دونوں ہیں، میرا موقف یہ ہے. ایک بات. دوسری بات ہے، میں نے دلیل بھی دیا. آپ نے بات کی کہ آپ 1860 کے ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں. جی کیوں چاہتے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں. تعلیم کی وزارت تو وزارت 77 سال سے، ماڈرن ہو یا 77 سال سے 1860 کے تحت یہ سب کچھ ہوتا رہا. 77 ایئر سے اب کون سی مصیبت آ گئی؟ ایک بات مجھے بات کرنے دیں. دوسری بات یہ، فرض کرے اگر تعلیمی اداروں کا 1860 ایکٹ کے تحت رجسٹریشن غلط ہے تو پھر علامہ اقبال یونیورسٹی کو کیا کریں گے؟ آپ مدرسۃ الاسلام سندھ کو کیا کریں گے؟ آپ بیکن سکولز کو کیا کریں گے؟ آپ سٹی سکول کو کیا کریں گے؟ غزالی ایجوکیشن سسٹم کو کیا کریں گے؟ جو خدمت فاؤنڈیشن آپ کے مکتب فکر کے ہی مدارس ہیں، ان کو یہ ساری باتیں نہیں پتا. وہ کہتے ہیں بڑا آسان ہے اس طرح سے رجسٹریشن کرنا، اور وہ کہتے ہیں حکومت نے کوئی 5 سالوں میں مداخلت بھی نہیں کی ہے. میری عرض سنیے، ہم تو سب ان کو نہیں پتا یہ باتیں. میری عرض سنیے. جب یہ تمام تعلیمی ادارے اس ایکٹ کے تحت ہے، 1860 کے ایکٹ کے تحت، اگر میری مدارس اسی ایکٹ کے تحت آ جائے تو کون سی آسمان گرے گی؟ آپ کو کیوں اسپیشل پروٹوکول دیا جائے؟ دوسری بات ہے، آپ چاہتے ہیں مدارس میں بھی 2 نظام چلیں؟ اب پاکستان میں کتنے نظام تعلیم تو آپ مدارس میں بھی چاہتے ہیں؟ میری بات سنیے، جب آپ پاکستان میں 12 سکول ہے، ہر سکول کی علیحدہ نصاب تعلیم ہے، علیحدہ نظام تعلیم ہے. موقف کی حمایت کر رہے ہیں حکومت کی، آپ کہتے ہیں نہیں ادھر آپ کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ آپ کے لیے قابل برداشت بھی ہے اور آپ برداشت بھی کرتے ہیں، ان کو چلاتے بھی ہے، نگرانی بھی کرتے ہیں. میں سر ان سے پوچھتا ہوں، جامعہ رشید کے موقف کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جب میری مدرسے جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی فائن آرٹ کی بات آپ نے کی، یہ بیرسٹر صاحب مجھے بتائیں. سر جامعہ رشید کے موقف کا بتا دینا، اس کیا کہتے ہیں آپ جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، فائن آرٹ میں فائن آرٹ کے کتنے ادارے ہیں جو 1860 ایک کے تحت رجسٹر ہو چکے ہیں، اور کتنے تعلیمی ادارے؟ ہزاروں لاکھوں تعلیمی ادارے، اور فائن آرٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے. جہاں تک جامعۃ الرشید کی بات آپ نے کی، ان کو وزارت تعلیم مبارک ہو. وہ FATF میں جانا چاہتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو گھسیڑنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی. جمعیت علماء اسلام اور اتحاد تنظیمات مدارس، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حکومتی مداخلت نہیں ہے. کہتے ہیں ہمیں وزارت تعلیم کے تحت ہی رجسٹریشن ہونا چاہیے. میں مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب سے نہیں لڑتا، میں کسی طاہرہ شرفی سے نہیں لڑتا. وہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں، قوم سمجھتی ہے کہ وہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں. مدارس کے لیے ان کی مرضی. فیٹف کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا سر؟ آپ کیا مدارس کو فیٹف کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت کے رویے پہ بات کرتا ہوں. حکومت کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پوری معاہدے کا مذاق اڑایا، پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا، سینٹ کا مذاق اڑایا، سیاسی قیادت مولانا جیسی قیادت کا مذاق اڑایا، فریب کیا، دھوکہ کیا، بدنیتی کی.